گارجین کے سامنے آپ کتاب بن کر کے جائیں، گارجین آپ کو پڑھیں گے کہ آپ بات چیت کیسے کرتے ہیں، کھانا پینا کیسے کھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ دماغ سے نکال دیں، آپ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، غیر مسلموں کے لیے کتاب ہے۔ وہ غیر مسلم آپ کی نمازوں کو نہیں پڑھیں گے، آپ کے عقائد کو نہیں پڑھیں گے، آپ کا معاملات کیسا ہے، آپ کا آداب معاشرت کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، یہی تین چیزوں کو وہ پڑھیں گے۔ اور ان تین چیزوں میں ہم زیرو ہیں۔ ابھی شاعر پڑھیں، حضور جس راستہ سے گزرتے تھے تو صحابہ جان جاتے تھے، خوشبو ہی نہیں بلکہ اس اعتبار سے جانتے تھے کہ اس راستہ میں کوئی کانٹا نہیں ہے، کوئی کوڑا نہیں ہے، کوئی گندی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جس راستے سے گزرتے تھے صاف کر دیتے تھے۔ اور یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ حضور کے بعد صحابہ بھی جس راستہ سے گزرتے تھے، ایک کانٹا نظر نہیں آتا، ایک کیلا کا چھلکا نظر نہیں آتا، ایک گندی چیز نظر نہیں آتی، جس سے سمجھ جاتے تھے کہ اس راستہ سے کوئی صحابی رسول گزرا۔ آج ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ہم نے کتاب ہی ایسی بنی ہے کہ کباڑی میں بیچنے کے ہم لائق ہیں۔ اگر اچھی کتاب بنتے تو لوگ الماریوں میں سجاتے ہیں۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ دنیا کے لیے ہم معلم ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کبھی سوچا غیروں کے مقابلے میں مسلمان معلم ہی نہیں بلکہ بڑا ہے، آپ بڑے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، ایک مرتبہ ان کے ایک بڑے بھائی تھے، وہ بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے، مولانا تھانوی کے بچے تھے، ان کا سر پر پیشاب کرنے لگے، کھڑے کھڑے سوجیا دیا۔ ابا کیسے ان کے دیکھ لیے، دیکھے پیشاب تو کرنے دیے، بڑکوا کو بلا کے بہت مارے، بہت مارے۔ تو بولے کہ آپ ہم کو مار رہے ہیں، ہمارا سر پر ہمارا چھوٹکا بھائی پیشاب کر رہا ہے، مارنا تو اس کو چاہیے تھا، اب ہم کو کہاں مار رہے ہیں؟ تو بولے کہ ضرور تم کبھی پیشاب کیا ہوگا، تب جا کر کے چھوٹکا دیکھ کر کے کیا ہے۔ تاکہ بولے ہاں ابا، ایک روز ہم پیشاب کر رہے تھے، ہمارا سر پر پیشاب کر دیا تھا، ہم بھی انتظار میں تھے کبھی موقع ملے گا، تو آج موقع ملا، یہ بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا تھا، ہم اس کا سر میں کر دیا۔ قصور پہلے ہم کرتے ہیں، بعد میں وہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ حافظ رستم سناتے رہتے ہیں ان کے ہاں، ابھی ہمارا چیخنا چلانا کیسا ہے، وہ آدمی جماعت میں چل گیا، 2-3 روز ہوا اور رات بھر روئے، رات بھر روئے، ہائی امت، ہائی امت، ہائی امت۔ اب جو امیر صاحب تھے بیچارے بڑا تعجب کہ ہم لوگ برسوں سے لگل ہے اور ایک روز آنسو نہیں گرتا ہے، یہ 3 روز میں آنسو گرا رہا ہے۔ تو اس کو پوچھے کہا چیز میں اثر ہوا رہے، کہا چیز میں اثر ہوا، کتنا روتا ہے رات رات بھر؟ بولا ہمارا بیوی کا نام امت ہے، اس کو چھوڑ کے آئے اسی لیے رو رہے ہیں۔ تو یہ ہے حال ہم لوگوں کا، یہ ہے حال ہم لوگوں کا۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت باقی ہے،
وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ ماں تعریف کا مستحق نہیں ہے جو شیر خوار بچہ سے ادب کی امید کرتی ہے۔ وہ شیر خوار بچے ہیں، آپ نے ان کو کبھی سکھایا؟ نہیں سکھایا، تو پھر ان سے ادب کی امید کہاں سے رکھتے ہیں؟ غلطیاں ہماری ہیں، آج بھی احساس کریں، آج بھی احساس کریں۔ ایک وہ سلطان شاعر ہے، پہلے بہت مشاعرہ ہوتا تھا ٹاؤن ہال میں، تو ایک روز اس کی باری آئی تو کہا رم جھم اوری برسے، واہ 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 واہ، مکرر ارشاد ہو۔ پھر بولا رم جھم اوری برسے، مکرر ارشاد ہو۔ بولا اوری برستا ہے کہ پانی برستا ہے؟ اوری برستا ہے کہ پانی برستا ہے؟ بہرحال ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس وقت سنبھل کے چلنے کی، اور سنبھلنا کیا ہے؟ ہم بہترین کتاب بن جائیں، لوگ ہم کو احترام کے ساتھ رکھیں اور ہم کو پڑھیں کہ ہم بولتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں۔ ابھی ایک آپ کو پڑھا جائے گا نا، تعمیر میں ابھی آ رہے ہیں، چترویدی صاحب بھی آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کیسی کتاب بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو پڑھا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ آپ کیسی کتاب ہے، آپ کے اندر سے مضمون کیسا نکل رہا ہے، ابھی پڑھا جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، بہت نازک مرحلہ ہے، اور اس وقت دنیا میں رہنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اور تینوں چیز ہم سے چھنا گئی ہے، چھنا گئی ہے تینوں چیز۔ بزنس، اکونومک جس کو بولتے ہیں، کاشتکاری، مال پروڈکٹ، اور سیاست، یہ تینوں ہم سے چھنا گئی ہے۔ اب صرف ہمارے اور آپ کے پاس اللہ معی، بس یہی بچا ہوا ہے، اور اس کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں کرنے کے لیے اصرار کے ساتھ آپ کے سامنے آیا کہ جب روزانہ جلسہ دیکھ رہے ہیں، اب سب کھول کر کے ڈومبا ہو رہے ہیں، اور کوئی گالی دے رہا ہے گورنمنٹ کو، تو کوئی کس کو کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لومو انفسکم، لومو، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے۔ امالکم اعمالکم، ہمارے اوپر حکام جو ہوں گے وہ ہمارے عمل کے اعتبار سے ہوں گے۔ عمل ہمارا صحیح ہوگا، حاکم اللہ اچھا بھیجے گا، عمل ہمارا خراب ہوگا، حاکم ویسے ہی آئے گا۔ تو اس لیے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب ہنسنے کی کوشش مت کرو ورنہ دل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو غور سے ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ہم سب بلائیں گے اور تحریکی سلسلہ ساتھ وآخر دعوانا